خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے خیال 2 جون 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور الحمدللہ ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا، اور سورہ الحشر کی آیات چل رہی ہیں۔ یہ آیت نمبر 23 میں ایک ترتیب کے ساتھ ذکر ہے 22 اور 23 میں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم السلام وہاں تک ہم پہنچے، اور آج جو نام مبارک ہے اللہ پاک کا المومن، یعنی یہ ایک، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ یعنی ہر نام جو ہے اور اپنی صفات کے ساتھ وہ پورا کا پورا ایک یعنی ایک آفس ہے، ایک پورا احاطہ کیے ہوئے، یعنی ایک پورا شعبہ جیسے وہ چل رہا ہو، اس کو ایک اس صفات کے ذریعے اللہ پاک پورا کا پورا اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ایسا کنٹرول کیا ہوا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آتا۔ اور یعنی وہ جب اس کو ختم کرنا چاہے گا اس نظام کو، تو یہ ساری صفات کے ساتھ بس یہ پھر ایک طرح کی ایک ڈسٹربنس ہے، تو پھر وہ دیکھنے والا ہوگا کہ نہ کوئی سلامتی میں ہے، نہ کوئی امن میں ہے، بس ہر چیز جو ہے وہ تہس نہس ہے۔ اور یہ اس نے بتا رکھا ہے کہ یہ ایک ایسا دن آئے گا جب یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، لیکن ہے کہ جب تک یہ نہیں ہے تو اللہ پاک کی یہ صفات ہیں، اس کی بڑی برکات ہیں، اس کے اثرات ہیں، وہی سارے پھیلے ہوئے ہیں، یعنی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ وہ آ کر اس طریقے سے کرے گا، بس اس کی یعنی یہ ایک صفات ہیں۔ وہ صفات جو ہیں وہ پوری جو اتنی بھی مخلوق ہے، مخلوق سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو بھی کچھ یعنی اللہ کے جو سوا ہے وہ مخلوق ہے، یعنی کسی چیز کا بھی ہم سوچیں تو وہ مخلوق ہے، اور وہ ایک خالق ہے، اور سب جو بھی کچھ اس نے بنایا، اور جو اس سے پہلے تھا اور جو بعد میں ہوگا، اس کا تخلیق کار ایک واحد اللہ پاک کی ذات ہے، اور وہ یعنی اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرتا ہے اور کیسا اس کا ایک نظام ہے، وہ ہم بس اتنا ہی ہم سمجھ سکتے ہیں جتنی ہمیں اللہ پاک نے شعور دیا، یا جو علم ہمیں قرآن پاک سے ہمیں جو ملتا ہے، جو نظر آتا ہے، جو تحقیق ہوتی ہے، بس اتنا ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے اوپر ہم جا نہیں سکتے، اس سے اوپر ہم سمجھ نہیں سکتے، نہ ہماری وہاں تک پہنچ ہے، نہ ہماری جسمانی طور پہ وہاں پر ہماری پہنچ ہے، نہ ہم روحانی طور پر، نہ ہی ہم ایک تصوراتی ہے، یعنی ہماری سوچ بھی، ہماری ایک عقل بھی جو ہے وہ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جو اس نے نہیں دیا ہوا ہمیں، یعنی ہم جو ہے اس کے دیے گئے علم کے بغیر اپنی طرف سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیا کچھ ہوگا اور کیسے کچھ ہوگا۔ بس اس نے بتایا ہمیں اس قرآن پاک کے ذریعے کہ ان سب کو میں چلانے والا ہوں، پورے نظام کو ہم چلانے والے ہیں، اور تمام جہانوں کے پروردگار ہم ہیں۔ اللہ پاک نے یہ کہا تو ہم اس کو بس ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ اس کے علاوہ یہ کوئی چلا نہیں رہا، نہ اس کے علاوہ کوئی چلا رہا ہے، اور عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، لا الہ۔ یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی جب یہ آیات یہ 22 اور 23 کی شروع ہو رہی ہیں، اس میں بھی ایسی ہے کہ وہی ہے وہ ذات، کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے،
اور وہ تو ان صفات کا مالک ہے. تو یعنی ایک ایک شعبہ اسی طریقے سے کس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے وہ تو اب اس کے حکم سے چل رہا ہے. لیکن ہے کہ ہم ہر شعبے میں کس طرح سے ہم آ رہے ہیں، یعنی السلام و یعنی اس نے وہ سلامتی دینے والا بھی، یعنی سب کے لیے سلامتی بھی جو ہے نا وہ اس کے اس نام کے جو اثرات ہیں اور اس کی جو صفات ہیں اس کی وجہ سے سب جو ہے وہ سلامتی میں. اور المؤمن یعنی اب یہ بھی ہے کہ یعنی مومن کا مطلب یعنی اس کی سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور وہ امن کرنے والا ہو. لیکن ہے کہ جب یہ الف لام کے ساتھ ہوگا تو وہ یعنی وہ خاص و خاص اور وہی ہے جو یعنی یہ سب کو امن میں رکھنے والا. یعنی ایک تو ایک سلامتی دے دی، لیکن ہے کہ اس سے پہلے کسی آفت سے پہلے اس کو جو آرام سے اور سکون سے بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ایک یعنی جب وہ امن میں ہے تو وہ امن میں اب کس کی وجہ سے؟ وہ بھی اس اللہ کی وجہ سے. تو اب کتنے سارے مخلوقات ہیں اور وہ آرام سے اپنی سب معاملات کو چلا رہے ہیں، جن اور انس اور دیگر جو ہے جاندار اور مخلوقات، اور پھر سورج چاند ستارے سیارے یہ کہکشائیں. تو یہ ان سب کے لیے اسی طریقے سے کہ وہ سب کو جو ہے وہ ایک امن میں رکھا ہوا ہے. یعنی ان کے لیے آپس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹکرا رہے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی مسٹیک ہو رہی ہے، ان کی گردش میں کوئی خلل آ رہا ہے. سب ایک امن میں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ہم نظر اگر دوڑائیں تو یعنی زمین پر تو ہے ہی ہے، آسمان پر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں یعنی بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ستارہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اسی طریقے پر ہے، وہ وہیں پر ہوتا ہے. رات کو جب ستارے نکلتے ہیں تو وہ اسی جگہ پر ہمیں نظر آتا ہے. تو یعنی ہے کہ اس کے اندر کوئی خلل نہیں ہے، وہ بھی امن میں ہے. اور ہم تو ایک جو مخلوق ہے یہاں پر زمین پر بستی جن اور انس، ہم تو ایک آزمائش میں ہیں. کیوں کہ اس کو ان کے علاوہ، اس جن اور انس کے علاوہ یعنی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، فری ول نہیں ہے. تو ہم ایک آزمائش میں ہیں کہ ہم یعنی خود اختیاری جو ہمیں دی گئی ہے ہم اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس نے ایک شاہکار ایسا بنایا ہے، ہماری تخلیق ایسے کی ہے کہ ہم اس طرح سے نہیں رہ سکتے کہ کوئی پتھر ہے وہ پڑا ہے تو وہ پڑا رہے گا، یا کوئی فرشتہ ہے تو اس کو جو حکم دیا بس اس نے اسی طور پر کرنا ہے، وہی حکم بجا لانا ہے. اس کے علاوہ اس کی آگے سوچ ہی نہیں کہ وہ کیا کر سکتا. لیکن ہے کہ اس کو ایک ایسی ایک سوچ دے دی گئی ہے اور ایسا ایک تصور اس کے دماغ میں جاگتا ہے اور یہ منصوبہ بنا سکتا ہے، پلاننگ کر سکتا ہے، چاند پر جا سکتا ہے، دیگر سیاروں میں وہ گھوم پھر رہا ہے، سمندر کی تہوں میں وہ پہنچ رہا ہے. یعنی اور ایسی کون سی مخلوق ہے جو فضا میں بھی اڑتی ہو اور پھر زمین اس میں بھی آتی ہو. یعنی فضاؤں کی جو ہے مخلوقات کچھ اور ہیں اور سمندر کی کچھ اور ہیں. سمندر والی جو ہیں وہ اڑ نہیں سکتی، وہ باہر نہیں آ سکتی، وہ چل نہیں سکتی. یعنی ہر کوئی اپنی اپنی ڈومین میں ہے. لیکن ہے کہ یہ ایک انسان ہے تو یعنی اس کو خود مختاری نہیں دی گئی کہ یہ اب جو چاہے کرتا پھرے گا، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن ہے کہ ایک خود اختیاری دی گئی ہے کہ یہ اس دائرے میں رہ کر یہ اس کی حدود ہیں، اس میں یہ آزاد ہے، اس میں یہ آزاد ہے اور اپنے اعمال میں آزاد ہے. تو یہ کیا کر لے گا؟ تو تھوڑا سا اور ایک طرح سا مختلف ہے. لیکن ہے کہ امن ہمیں بھی دیا گیا ہے، امن ہمارے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، جنوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی جو ہے نا اس طریقے سے یہ چل رہے ہیں. اور کوئی اگر بگاڑ آتا ہے، کچھ آتا ہے تو اگر ہم نظر دوڑائیں تو وہ انسانی کی کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے وہ کسی پرابلم میں آتا ہے. اگر وہ یعنی جو اس نے طریقہ کار بتایا، جو شریعت بھیجی، جو احکامات بھیجے، اس کے مطابق اگر سب کے سب عمل کرنے لگ جائیں تو یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی بگاڑ آئے گا. لیکن وہ چونکہ وہ فری ول دی ہوئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اپنی نیت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم انسان ہی پیدا کرتا ہے. کیونکہ اس کو یہ اختیار دیا گیا ہوا ہے کہ وہ ایسا کر بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی کر سکتا، اس سے بچ بھی سکتا ہے. یعنی جو گناہ کرنے کی جس کو صلاحیت دی گئی ہے، طاقت دی گئی ہے،
تو اس کے پاس یہ والی بھی ایک صلاحیت ہے کہ وہ گناہ سے بچ بھی سکتا ہے. یعنی دونوں صلاحیتیں دے کر پھر بھیجا گیا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا. تو وہ یعنی جو اگر کوئی بگاڑ پیدا کیا ہے تو اس انسان نے اپنے لیے اپنی وجہ سے پیدا کیا ہے. اور یعنی یہ اگر انسان اگر چاہتا تو یہ سب جو احکامات دیے ہیں اور یعنی جو کرنا ہے اور جو نہیں کرنا، ڈو اور ڈونٹس والے، ان کے اوپر اگر وہ چلتا تو یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی تھی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اس طریقے سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی جو نشانیاں ان کو بھیجی گئی ہیں اس پر اگر عمل کرتے ہیں، جو ان کو کہا گیا ہے اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ہے. بس اتنی سی بات ہے، اتنا بتایا گیا ہے. لیکن وہ اسی لیے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کے پاس ایسا ایک اختیار ہے جس سے وہ کر بھی سکے گا اور نہیں بھی کر سکے گا. تو یعنی ان سب باتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے اپنی طرف سے، چونکہ وہ پوری کائنات کا مالک ہے اور اس کو پرورش کرنے والا، اس کو پیدا کرنے والا اور اس کو جو ہے نشو و نما کرنے والا، اس کی نگہداشت کرنے والا، تو اس نے تو اپنی مخلوقات کے لیے ایک ایسا سسٹم کیا ہے کہ قیامت سے پہلے اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آنا. تو یہ اس طریقے سے وہ ایک امن دینے والا، کہ وہ امن میں رکھنے والا، پھر مشکل سے بھی نکالنے والا، اور اس سے اگر طلب کی جائے امن تو وہ بھی دینے والا. یعنی یہ اب آگے اس طریقے سے مانگنے والی باتیں بھی آئیں گی، وہ بھی اسی صفات میں ہیں. لیکن ایک سلامتی اور امن. یعنی سلامتی یہ کہ یعنی کوئی اگر ایسا ہوا تو اس نے آپ کو سیکیور رکھا، یعنی سلامتی دی. لیکن ایک امن یہ کہ وہ پرابلم ہی ابھی تک نہیں آیا جس میں آپ کو کسی قسم کا ہوتا، بس وہ امن سے رہ رہے. اور کسی مشکل میں آ کے اس در سے آپ کو بچایا تو پھر وہ بچانے والا اور پھر سلامتی دینے والا. تو اسی طریقے سے انہی صفات کے ساتھ یہ آگے چل رہی ہے. تو دیکھتے ہیں اگلی جو ہے اس میں کیا اس کے صفات ہوں گی، کس طریقے سے ہوگی. انشاءاللہ جو آپ کے سامنے بات رکھنے میں، سمجھانے میں، سمجھنے میں کمی کوتاہی غلطی مجھ سے بھی ادبی سرزد ہوگی. اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے. قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.